بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ ارادہ تو شعبان المعظم اور شب برات سے متعلق ہی کچھ بات کرنے کا تھا، لیکن آج اپنے کچھ نوجوان بھائیوں کی حالت زار دیکھ کر کچھ ارادہ ہوا کہ اس نوجوانوں کی جوانی اللہ کے یہاں کیا معنی رکھتی ہے، اس تعلق سے کچھ بات ضرور کی جائے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھل کر آتی ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے کہ نوجوان کی جوانی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معنی رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری امتوں کے یہاں تک کہ جوانوں کے واقعات بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یعنی ایک خاص واقعے کو کسی کے تعلق سے ذکر کیا، فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور اس نے اپنی عقل کو پہنچا، یعنی 40 سال مکمل کر لیے، تو فرمایا یعنی جب عقل مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، اور اس بات کی توفیق دیجیے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور آپ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائیے۔ تو نوجوان کے متعلق فرمایا کہ جوانی اصل یہ ہوتی ہے کہ جب جوانی کو پہنچ جائیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بنے، اللہ کی ایسی عبادت کرنے والے بنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے ساتھیوں کی دعا کریں، اور اچھے ساتھی یہ ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے، کہ جوانی تو اصل یہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ایک سورہ کہف ہے، اور اگرچہ یہ آدھا سے زیادہ پارے میں ہے، اور سورہ کہف کا نام سورہ کہف اس لیے رکھا، کہف کے معنی تھے غار کے۔ اگرچہ واقعات بہت سارے ہیں اس سورت کے اندر، لیکن اصحاب کہف کا ایک واقعہ بالخصوص اس میں ذکر کیا گیا، غار والے نوجوان۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ، ان کی تفصیل لمبی ہے، لیکن ان کی ایک خاص بات جب واقعہ اللہ نے شروع کیا، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب ہم تمہارے سامنے ان کی خبر کو صحیح بیان کرتے ہیں۔ اور خبر شروع کرنے سے پہلے ان کی اصلیت بتائی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا۔ واقعہ تو لمبا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، جو مشرک اور کافر تھا، لیکن یہ نوجوان وہ تھے جنہوں نے حق کو سمجھا اور پرکھا، اور اس بادشاہ کے قریب ہونے کے باوجود اس کے خلاف بغاوت کی۔ اس واقعے سے ایک اشارہ یہ بھی دیا گیا
کہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ جوانی بھی دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، اور غلط کے خلاف کھڑے ہونے اور بولنے کی طاقت بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے اصل واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی کہ وہ نوجوان تھے جن میں حق کو لے کر اور ظلم کے اور جھوٹ اور کفر و شرک کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت تھی، انہوں نے ایسا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، آپ نے اپنی نبوت کا پیغام دیا، تو ان کے اوپر کچھ لوگ ایمان لائے تھے۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان لوگ۔ گویا کہ نوجوان وہی تھے کہ فرعون کے خلاف کھڑے ہونے کا انجام انہیں پتا تھا، پھر بھی انہوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے ایک نبی برحق پر ایمان قبول کیا اور فرعون کے خلاف بغاوت کی۔ اللہ نے ان کا بھی اشارہ کیا کہ کچھ نوجوان ہی ایمان لے کر آئے تھے۔ تو نوجوان ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پرکھنے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں، ظلم، کفر، شرک اور بغاوت کے اور ان برائیوں کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں نوجوانوں کی جوانی کا ایک بڑا معیار ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جوانی میں سجدے کرتا ہے، اگر بڑھاپے میں ایسی مجبوری کو پہنچ جائے کہ سجدہ نہ کر پائے تو بھی سجدہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس کی جوانی کی عبادت کی برکت ہے جو بڑھاپے تک چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ برائی اس کو مٹا دے گی۔ یہی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمائی، وہ بھی نوجوان تھے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں بھی رہو، برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور آگے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ نوجوان صحابہ کرام کو بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی۔ اور اگر اس پر یہ سوال ہو کہ نوجوانوں ہی کو تقوی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کیوں تعلیم دی گئی، جواب اس کا یہ ہے کہ جوانی میں انسان میں طاقت ہوتی ہے، ہر طرح کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، اس کے پاس تمام طرح کی قوتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر برائی کو کر سکے، اور ایسے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا کر لے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے بالخصوص نوجوانوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مقصد یہ ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہر قوم ہر زمانے میں نوجوانوں نے اپنی جوانی کو سمجھا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کی وہ تعریف فرمائی، جوانوں کے کندھوں پر وہ ذمہ داری رکھی۔ لیکن اگر اتنی ساری چیزوں کے باوجود، اتنی فضیلتوں کے باوجود نوجوان اپنی جوانی کو نہ سمجھے، اسے ایسے فضول گزار دے اور اسے اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، اس کا گناہ بھی شدید اور زیادہ ہوتا ہے۔ اسے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے وہ جو 5 چیزیں تمہیں دی گئی انہیں غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنا بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو بالخصوص مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ غنیمت یہی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے، لہو و لعب اللہ کی نافرمانی گناہوں میں نہیں گزارنا چاہیے، ورنہ یہ جوانی پھر بہت سخت ہوتی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جوانی کی وہ اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کا تو حساب لیں گے ہی، لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہوگا
ایک حدیث شریف ہے لا یزول قدم ابن آدم، کہ نوجوان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جواب دے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ سکے گا، ورنہ یہ وہیں رہے گا۔ ان میں سے ایک چیز ہے ان عمرہ فیما افناہ، پوری عمر کا سوال ہوگا جو ہم نے زندگی دی تھی وہ کہاں گزاری ہے، کہاں برباد کی ہے۔ لیکن جوانی کا ایک الگ سے سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلاہ، جو جوانی دی تھی کون سے لہو لعب میں گزار کر آئے، کس طریقے پر اس جوانی کو پامال کیا۔ جب زندگی میں بھی جوان جو کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف فرما دیں، جو عبادت کرتا ہے اس کی فضیلت بڑھا دیں، اور اس کو غنیمت بتلایا جائے کہ غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جوانی کا ایک الگ سے حساب ہوگا، تو پھر سوچنا سمجھنا چاہیے ہم اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہیں، کون سی چیز میں، کون سی اچھائی میں گزار رہے ہیں، یا کون سی غفلت اور برائی کے اندر اس جوانی کو گزار رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر جن کی جوانی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہونی چاہیے، جن کی جوانی ایک دوسروں کی ہمدردی کرتے ہوئے ہونی چاہیے، جن کی جوانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، وہ نافرمانیوں میں گزرتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بے حرمتی کرنے میں گزرتی ہے۔ ایک حق اور سچ بات کا پتہ چلنے کے بعد پھر بھی اس حق اور سچ کو نہیں مانا جاتا، اس کے خلاف کرنے میں گزرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس جوانی کا اصل حساب کیسے دیا جائے گا، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ جبکہ جوانوں کو مخاطب کر کے بہت ساری ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی اتنی جو فضیلت آئی، جو اتنا جوانوں کو حکم دیا گیا، وہ اسی لیے نہیں بلکہ اس کی فضیلت بھی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ ملے گی جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک نوجوان عابد بھی ہوگا، یعنی جو نوجوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ یہ فضیلت ہے اس نوجوان کی جب وہ اپنی جوانی کو سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ انہیں دوسری ذمہ داری دی گئی کہ شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جوانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کا جوان کوئی نہیں ہو سکتا، کہ آپ کی جوانی میں آپ پر اتنی طاقت کہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوان مل کر آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے اندر بھی شرم و حیا اتنی زیادہ کہ قرآن آپ کی شرم کو بیان کرتا ہے، فرماتا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ تمہاری یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں تو وہ تم سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو جوانوں کو یہ اعتراض ہو کہ اصل میں وہ دور کچھ اور تھا، آج کا دور کچھ اور ہے، جوانوں میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے وہ دور وہ تھا کہ جس زمانے میں خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا جاتا تھا، جس زمانے میں شراب عام تھی، جس زمانے میں نوجوان اپنی زندہ بچی کو قبر میں گاڑ دینا فخر کی بات سمجھتے تھے، اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی گزاری ہے، وہ پاک دامن جوانی کہ جس پر کوئی داغ نہ شراب پینے کا ہے، نہ ننگے طواف کرنے کا ہے، نہ کفر و شرک میں مبتلا ہونے کا ہے۔ آپ نے تو فرمایا کہ نوجوانوں نے جب میں نے دین کا حکم دیا، دین کی تبلیغ کی، تو نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا، جبکہ جو میری قوم کے عمر دراز لوگ تھے، جو سردار تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ جوانی ہے کہ 38 سال عمر ہے، ایمان قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 30 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا۔ وہ بھرپور نوجوانی اور مکے کا شیر کہلانے والا، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ابھی جوانی شروع ہونے کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نوجوان ہے بالکل، اور مالدار بھی ہے، غنی کہا جاتا ہے۔
ایک طرف مال، جبکہ مال کا نشہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہ عبرت ہے جوانوں کے لیے کہ جب وہ نوجوان جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ایسے ماحول میں، آج وہ ماحول اب بھی اتنا خراب نہیں ہے جو کہ زمانے جاہلیت میں تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ نوجوان پیسہ کما رہا ہے، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے۔ محنت کر کے کمایا لیکن حرام طریقے پر اسے اڑا دیا، ہوا میں پیسے کو اڑایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ نہیں سوچا جاتا میں نوجوان ہوں، میری جوانی کا حساب ہوگا، میں نوجوان ہوں جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ پھر قیامت میں اسی جوانی کا ایک الگ سے حساب ہوگا، اس پر غور نہیں کی جاتی۔ ہمیں اپنی جوانی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ جب جوانی چلی جاتی ہے اس کے بعد جینے کا بھی مزہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بیماریوں، یہ جسم بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اس جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارا جائے۔ تھوڑی سی خواہش، تھوڑی سی ایک من مرضی کے لیے اتنے گناہ اپنے سر پر نہیں رکھنے چاہیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھایا جائے گا۔ جوانوں پر تو پاک دامنی کی ذمہ داری دی گئی، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، وہ نوجوان کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جوانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کیا کریں، چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کریں، لیکن ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوانی کے غرور میں آنے کے بعد چھوٹوں سے منہ مارنا تک پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ جوانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے عمر دراز اپنے بڑوں کی عزت اور تعظیم کیا کریں، فرمایا وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو بزرگوں کی عظمت اور تعظیم نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اور تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرواتا ہے۔ جب یہ اپنی جوانی کے عالم میں بزرگوں کی عزت کرتا ہے تو جب یہ بڑھاپے میں پہنچتا اللہ اس کی عزت کرواتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ جیسے آج بسنت پنچمی ہے، ایسے موقع پر ہمارے بہت سے اپنے ہی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، وہ چھتوں کے اوپر ڈی جے بجا کر پتنگ بازی کرتے ہیں۔ ایک بار یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے گھر کے برابر میں آس پاس میں کوئی بزرگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈی جے کی دھمک سے انہیں تکلیف ہو، اگر میں آج ان کی تعظیم میں سے بند کر دیتا ہوں تو کل کو یہ بڑھاپا تو مجھ پر بھی آئے گا۔ اگر آج وہ میری شور مچانے کی وجہ سے، جو کہ ذرا سی بات پر شور مچایا جاتا ہے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، میں اس تکلیف کا احساس اپنے اندر پیدا کر لوں، کل یہ دن مجھ پر بھی آئے گا، میرے برابر والے جو بچے جو اس وقت جوان ہوں گے وہ میری اس تکلیف کا یقیناً احساس کریں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے میری عزت کروائے گا۔ یہ جوانوں کو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی جوانی کو سمجھنا چاہیے، بلکہ جوانی ایسی گزارنی چاہیے جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ باطنی پاک تو یہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، گناہوں سے باز رکھا جائے۔ ظاہری پاکی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آئی، پہلی مرتبہ جو وحی آئی اس میں حکم دیا تھا اقرا، آپ پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ جب آپ پڑھیں گے اور تعلیم کے الفاظ آئے الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، کہ جب تعلیم آئے گی تو تعلیم کے ذریعے جہالت چھٹے گی، کیونکہ برائیاں جہالت میں ہوتی ہیں اور اچھائیاں علم کے اندر ہوتی ہیں۔ جب تعلیم آئے گی تو جہالت، برائیوں کی جہالت اور اس کا اندھیرا ہٹتا چلا جائے گا۔ دوسری وحی کے اندر حکم دیا گیا، 5 آیتیں دوسری وحی میں نازل ہوئی، آخری آیت میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک صاف ہی ہیں، لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا گیا کہ ظاہری پاکی بھی اپنے اندر پیدا کیجئے، باطنی پاکی بھی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اگر جوانوں کو حکم دیا گیا، اگر کسی کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالْحَسَنَةِ،
کہ اچھے طریقے پر ان سے مجادلہ اور مقابلہ کیجئے. اور وہ اچھا طریقہ کیا ہے کہ اگر تمہارا کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے، وہ اچھا طریقہ یہ ہے دونوں طریقے بدلائے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہیں بدلہ لینے ہی کی پڑی ہے، بدلہ لینا ہی چاہتے ہو، تو جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے اتنا ہی لینا جائز ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں، پھر تم ظالم ہو جاؤ گے. اور فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم صبر ہی کر لو، اس پر صبر کر لو، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے کتنی اچھی بات ہے. کیونکہ یہ سارے مقابلے، یہ تمام چیزیں جوانی کے جنون میں ہوتی ہیں. اس لیے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ زور اسی چیز پر دیا گیا ہے کہ اپنی جوانی کو سمجھنا چاہیے، اس کی ابتدا کو بھی. ابتدا کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، اور کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر تمہارے اندر یہ سمجھ پیدا اللہ نے کی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے تمہارے کان بھی دیے، تمہیں سنائی دیتا ہے. والابصار، تمہیں آنکھیں دی جن سے تم دیکھتے ہو. والافئدہ، تمہیں دل دیا جس سے تمہارا پورا جسم کنٹرول رہتا ہے. تمہیں دماغی صلاحیتیں دی، تم اچھا برا نفع نقصان کو سمجھتے ہو. جبکہ تمہارا وجود تو وہ تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ساری چیزیں تمہیں دی کس نے ہیں؟ اسی ذات نے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. اور پھر اسی اللہ کی نافرمانی میں سمجھ آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی میں یہ جسم استعمال ہو، تو یہ تو سمجھداری کی بات ہے ہی نہیں. اس لیے ہمیں اپنی جوانی کو سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے. تھوڑی سی خواہش، تھوڑی سی لذت کے لیے اتنا بڑا گناہ اپنی جوانی پر نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.